من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووصيه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمتي اجعلي مهده بقرب فراشی صلوات قابل قدر حجت الاسلام مولانا الحاج سید رفیق حسین نقوی صاحب و برادران و خواہران ایمانی ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں شب شہادت مولا کائنات علیہ السلام کی مجلس عزا کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے علی اور مکہ۔ آج ہم تقریباً 40 منٹ میں مکے میں جو مولا علی کی فضیلتیں اور انویسٹمنٹس ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ذکر ہم کر چکے ہیں کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، خطبے ہم سارے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب مولا علی خانہ کعبہ سے اپنے بیت الشرف میں منتقل کیے گئے تو اب حضور نے اپنی چچی اماں سے ایک درخواست کی، یا امتی اجعلی مہدہ بقرب فراشی، چچی اماں میرے بھائی علی کا گہوارہ ہمیشہ میرے بستر کے ساتھ رکھنا۔ اب مورخ نے جو ایک یہ ریسرچ ورک ہے اسے آج سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ بلا خوف تردید اس روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ مورخ نے لکھا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِي عَلِيًّا اکثر تربیتہ، علی کا اکثر بچپن ایسا تھا کہ رسول اور علی آپس میں ملے رہے، اسی لیے انہیں ولی کہا گیا۔ والے یلی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو ہمیشہ میرے بستر کے قریب میرے بھائی کا گہوارہ رکھنا، اور رسول اور علی اکثر تربیت علی کے اوقات میں آپس میں متصل رہے، ملے رہے۔ اب مورخ نے عجب نقشہ کشی کھینچی ہے۔ مورخ کہتا ہے کان یطہر علی عند غسلہ، جب علی کو نہلانے کا وقت آتا تو رسول کہتے چچی اماں اور چچا آپ نے نہیں، یہ ڈیوٹی میری ہے کہ علی کو میں نہلاؤں گا۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے احسان،
یہی تو نبی نے کہا یا علی جب تم خود نہ نہا سکتے تھے تو ہم نے نہلایا تھا، جب ہم نہ نہا سکے تو تم غسل دینا۔ یہ رسول کا طریقہ تھا۔ اور وَيُؤْجِرُهُ اللَّبَنَ عِنْدَ شُرْبِهِ، جب علی کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو دودھ پلانے کے لیے حضور آگے بڑھتے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، آج اندازہ ہو گیا آپ کو کہ حضور نے پورا خیال رکھا ہے تربیت کا کہ علی کی تربیت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ اسی لیے تو مولا علی کبھی تفاخر کی منزل پہ فرماتے تھے، جب کسی نے کہا کہ آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا استوہبنی رسول اللہ من ابی حین صغر سنی، میں تو ابھی پیدا ہی ہوا تھا، پیدا ہوا ہوں صلب ابو طالب سے، اس کے بعد سنبھال لیا ہے محمد الرسول اللہ نے۔ غذا کھلاتے پلاتے تھے خود رسول۔ وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ وَيُنَاغِيهِ فِي يَقْظَتِهِ، جب علی بچپن میں گہوارے میں سو جاتے، توجہ رہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں گہوارہ اس وقت تک جھلایا جاتا ہے کہ جب تک بچہ سوئے نا۔ یہ عجیب الٹ چیز ہے، علی سو رہے ہوتے، نبی جھلا رہے ہوتے۔ علی سو رہے ہیں اور نبی جھولے کو جھلا رہے ہیں۔ وہ نبی جو عبادت کے علاوہ کچھ کرتے نہیں، وہ یہ جانتے ہیں سوتے ہوئے علی کی خدمت بھی عبادت خدا ہے۔ وَيُنَاغِيهِ عِنْدَ يَقْظَتِهِ، اور جب علی بیدار ہوتے گہوارے میں تو حضور انہیں بلاتے تھے۔ حضور کو چین نہیں آتا تھا جب تک علی بولے نہ، اس لیے کہ لسان اللہ ہے، لسان اللہ کو تو ہمیشہ بولنا چاہیے۔ تو ہمیشہ حضور کا یہ طریقہ رہا کہ حضور اپنے بھائی کو بلاتے تھے۔ وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ، اپنے بھائی کو اٹھا لیتے اپنے سینے پر۔ یہ ہم نے نبی سے سیکھا ہے کہ سینے پر اٹھائے نبی، سینے میں رکھے امت نبی۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ نبی کا طریقہ یہ تھا، علی کے بچپن میں علی کو اٹھا لیتے سینے پر، اور کیا کرتے؟ طریقہ یہ تھا وَيَقُولُ، فرماتے تھے۔ اب میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ جو میں روایت اس وقت پڑھ رہا ہوں الحمدللہ 99% اہل سنت والجماعت کی کتب میں ہے۔ ایک آدھ روایت میں نے اپنی کتاب میں دیکھی ہے، زیادہ اپنی کتابوں میں دیکھی نہیں، جو اب عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ پوری روایت جو اس وقت عرض کر رہا ہوں، مولا رسول اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ علی کو اٹھا لیتے اور گنگناتے تھے، علی کو سینے پہ رکھ کے آپ کا ورد ہوتا تھا۔ ورد یہ ہوتا تھا ھذا اخی و ولی و وسی، یہ ہے میرا بھائی، یہ ہے میرا ولی، یہ ہے میرا وسی۔ تو جو بچپن میں ولی رسول ہو، وسی رسول ہو، اسے شورا کے الیکشن کی احتیاج نہیں ہوتی۔ ھذا اخی، ملاحظہ فرما رہے یہ ورد تھا رسول کا، علی کو اٹھا کر سینے پہ رکھ کے یوں رکھ کے سامنے، اور یہ کہتے ھذا اخی و ولی، یہ ہے میرا بھائی، یہ ہے میرا ولی، و وسی، یہ ہے میرا وسی۔ اب جملہ ہے ذرا توجہ کرنا، و ذخری
وکافی وظاہری، یہ ہے میرا خزانہ اور یہ ہے میری پناہ گاہ اور یہ ہے میری پشت۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ علی کا عجب تعارف ہو گیا۔ علی خزانہ رسول ہے، رسول ہے خزانے کے مالک، ٹریئر کا نام علی ہے۔ یہ ہے زخری وکافی، کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کا معنی ہوتا ہے غار، یہ اصحاب کہف، صورت بھی ہے کہف کی کیونکہ اصحاب کہف تھے، غار والے، غار میں۔ اب ایک بات اور طے ہو گئی، نبی نے یہ کہہ کر کہ علی میری غار ہے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ غار والے کوئی ہو، غار کا نام علی ہے، یعنی پناہ گاہ علی ہے، پناہ گاہ۔ یعنی مجھے پناہ چاہیے تو میں علی سے لوں گا، علی میری پناہ گاہ ہے، علی میرا خزانہ ہے۔ وظاہری، علی میری پشت ہے۔ یہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا، پیٹھ میں چھرا گھونپنا، یعنی نبی نے پہلے دن بتا دیا کہ جو علی سے لڑے گا سمجھے رسول کی پیٹھ میں اس نے چھرا گھونپا۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں آپ حضرات؟ اگر یہ غیر مانوس ہو تو معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میں ریسرچ ورک پیش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ چیزیں بھی پڑھی جائیں جو نہیں پڑھی جاتی، تاکہ ایک ریسرچ ورک عام لوگوں تک پہنچ جائے، پتہ چلے کہ مکے میں مولا علی کا کیا مقام مؤرخ نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وزاؤ جو کریمتی، رسول کا یہ نعرہ ہوتا، اٹھا لیتے علی کو گہوارے سے اور یہ کہتے پھرتے تھے یہ ہے میری اکلوتی بیٹی کے ہونے والا شوہر۔ ان لوگوں نے اگر نبی کا یہ جملہ سن لیا ہوتا تو پھر کینڈیڈیٹ نہ بنتے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ میری کریمہ، یہ میری اکلوتی بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے۔ وَأَمِينِي عَلَى وَصِيَّتِي، اور یہ میرا امین ہے میری وصیت پر۔ اب یہ علی بتائیں گے کہ وصیت کیا تھی، یا وہ بتائیں گے جنہیں 3 دن تک ہوش نہ تھی الیکشن سے؟ وصیت رسول کا پوچھنا ہے تو پوچھئے علی سے۔ میرے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا نیو یارک میں، آج میری بہن نے ایک پیغام بھی دیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ آپ سے زیادہ میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، مجالس میں بھی وہ آ رہے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیے، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، کوئی سنی ناراض نہیں ہو رہا، کسی شیعہ کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ گھبرائیں نہیں۔ الحمدللہ میں تو کوفہ کے اندر رہتا ہوں، کوفہ سے آیا ہوں، یہ بروکلن تو کوفہ ہے، جب کوفہ سے آنے والا الحمدللہ سفیر علی بن رہا ہے تو آپ کم از کم پریشان نہ ہوں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے پوچھا، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ہے، 5000 کو جمعہ پڑھاتے ہیں، 5000 لوگوں کو ہر جمعے میں امامت فرماتے ہیں۔ وہ آئے میرے پاس، انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا علامہ ہم اتفاق اور اتحاد کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے محلے میں آپ نے مسجد بنائی ہے مولا کے نام کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتحاد کر لیں کہ حضور کی ولادت کا دن بھی ایک دن منائیں، حضور کی وفات کا دن بھی ایک دن منائیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، اتفاق ممکن ہے۔ آپ یہ بتائیے جب آپ نے امریکہ کا امیگریشن لیا تھا تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے کلاس فیلوز نے بتائی تھی یا آپ کے گھر والوں نے بتائی تھی؟ کوئی ملاحظہ فرما رہے؟ تو مولانا کہنے لگے بابا تو مر چکے تھے، میں نے جب اپنی ڈیٹ آف برتھ دی تو امیگریشن نے خط لکھا کہ اپنے انکل سے لکھواؤ، میں نے اپنے چچا سے لکھوائی ڈیٹ آف برتھ، تب مجھے امیگریشن ملا۔ میں نے کہا امریکہ والے بھی آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ اگر باپ نہ ہو تو چچا بتائے گا کہ کب پیدا ہوئے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ اچھا وہ
وہ صاحب ہیں بہت بڑے سیاستدان، پاکستان کے 2-3 مرتبہ وزیر مشیر بھی رہ چکے ہیں، وہ ہے امام جمعہ، حافظ ہے مگر وزیر مشیر رہ چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ایک بات ایمان سے بتائیے، آپ کے باپ جس دن فوت ہوئے، آپ کے علاقے کے لوگ جو سیاستدان ہیں وہ مثلا اپنے ووٹ مانگ رہے تھے، تو آپ کی اگر باپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ کو میں پوچھوں تو سیاستدانوں سے پوچھوں جو ووٹ مانگ رہے تھے یا ان سے پوچھوں جو جنازہ پڑھ رہے تھے؟ اگر اتحاد کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ رسول کی ابو طالب سے پوچھنی ہوگی اور ڈیٹ آف وفات حضرت علی سے پوچھنی ہوگی۔ حضور کا یہ طریقہ تھا کہ علی کو اٹھا لیتے سینے پر اور فرماتے تھے یہ زوجو کریمتی و امینی علی وصیتی، یہ میرا امین ہے میری وصیت پر۔ دیکھیے امین کے 2 ترجمے ہیں، ایک ہوتا ہے امین سے مراد سیکریٹری، یا آپ کے یہاں سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں نا جو اعلان کرتے ہیں، تو اب سیکریٹری صاحب جو ہیں ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے یہاں مجتہد کیوں رہا جائے، وہ خود کھڑے ہو کے نہیں کہے گا کہ فلاں صاحب کو بھی ذرا پڑھا لیجئے، وہ ریکویسٹ سیکریٹری صاحب سے ہی کرے گا، کیونکہ اس وقت ماسٹر آف سرمنی وہ ہیں۔ ایک تو امین کا ترجمہ ہوتا ہے سیکریٹری، الامین العام سیکرٹری جنرل کو کہتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الامین العام۔ دوسرا ترجمہ امین کا معنی ہوتا ہے ٹرسٹی۔ کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی سینٹر میں اگر کسی مولانا کو پڑھنا ہو تو ان کے تعلقات ٹرسٹ سے اچھے ہونے چاہیے، اگر ٹرسٹی سے تعلقات اچھے نہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو 2 ترجمے آ گئے، ایک سیکریٹری اور ایک ٹرسٹی۔ اب دونوں ترجمے سمجھ لیجئے، وَأَمِينِي عَلَى وَصِيَّتِي، میری وصیت پر ٹرسٹی ہے علی، یعنی جو رسالت کی باؤنڈری میں آنا چاہے علی کے بغیر نہیں آ سکتا، اسے علی کے ساتھ دوستی رکھنی ہوگی ورنہ رسالت کی ٹیریٹری تک آ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، میرے سیکریٹری کا نام ہے علی، یعنی اگر صدر سے ملنا ہے تو علی کے ذریعے ملو۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ وَخَلِيفَتِي بَعْدِي، حضور یہ کہتے پھرتے تھے اور یہ میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ اب تو ضرورت نہیں کہ انسان ووٹنگ کرے، جب حضور وصی بھی بنا گئے، ولی بھی بنا گئے، خلیفہ بھی بنا گئے، امین علی وصیت بھی بنا گئے، یہ بھی بتا گئے یہی میری اکلوتی بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے، اور اس کے گہوارے میں سوئے ہوئے علی کو جھلا کر یہ بھی بتا گئے کہ سوئے ہوئے علی کی بھی خدمت سنت رسول ہے۔ کوئی سمجھے، میں مرا ہوا تو کبھی نہیں کہوں گا کہ مرے علی کے دشمن، علی کبھی نہیں مر سکتے، بلکہ علی کی محبت میں تو علی والا نہیں مرتا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ آج رضوی صاحب کے بچوں نے جو مجلس رکھی ہے، علی عباس رضوی صاحب کے بچوں نے اس لیے نہیں رکھی کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، ان تک ٹرانسفر ہو رہا ہے ثواب۔ ہم جو مجالس ایصال ثواب کہتے ہیں، اپنے مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم جو قبرستان میں جا کے مردوں پہ سلام کرتے ہیں، ہم انہیں حب علی کی وجہ سے زندہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے فرقوں میں اور ہمارے فرقے میں ایک ہی فرق ہے، کسی نے لحد میں سلا کر اپنے مردے سے نہیں کہا اسماء فہم، سن بھی صحیح، سمجھ بھی صحیح، سنتا بھی زندہ ہے، سمجھتا بھی زندہ ہے۔ وزوج وخلیفتی بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ یہ ہے۔ اب اگلا جملہ جو ہے انشاءاللہ شب شہادت مولا کائنات میں مولا کائنات کے عاشقوں اور محبوں کو دراصل معرفت امام کا ایک بہترین پہلو ملے گا۔ وَكَانَ يَحْمِلُهُ فِي مَكَّةَ وَأَشْعَابِهَا
وأوديتها وكان يقول، نبی کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے گھر سے نکلتے، اپنے بھائی کو اٹھاتے، وہ قصیدے پڑھتے علی کے، اور طریقہ یہ ہوتا مکہ کے ہر چوک میں جاتے، مکہ کی ہر گلی میں جاتے، مکہ کے درختوں کے ہر سائے میں جاتے، مکہ کے ہر موڑ پہ جاتے، اور جو ملتا اسے یہ سناتے رہتے۔ ایک بات طے ہو گئی، سنت رسول یہ ہے کہ علی کے ذکر کو گھر میں لمیٹڈ نہ کرو، بازاروں میں بھی نکلو، شہروں میں بھی نکلو، جہاں جہاں مخلوق ہو وہاں وہاں خالق کے اس ولی کا ذکر جائے۔ مولا سلامت رکھے۔ امام علی علیہ السلام کی اس مجلس کے صدقے میں دعا گو ہوں، جو مریض ہیں ڈاکٹر بھائی ولایت حسین سمیت، اللہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور آج کے بانیان مجلس، تمام بانیان افطار، یہاں کے مولانا صاحبان، خدمت گزاران، ٹرسٹیز، ڈائریکٹرز، ڈونرز، والنٹیئرز، اللہ کریم سب کو مولا کائنات کی اس مجلس کے صدقے میں بہت رنگ لگائے اور ہر دکھ تکلیف سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک پیس تھا آج کی تقریر کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، مولا کائنات کی مکے کی بچپن کی زندگی کے بارے میں۔ اب ایک ایشو اور ذرا ریز کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی بڑے ہوئے، 7 سال تک علی نے مردوں میں سے اکیلے حضور کے پیچھے نماز با جماعت پڑھی، کوئی نہیں تھا جماعت میں۔ آج کل جتنے پروموٹر ہیں جماعت کے، ان کے بزرگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ جماعت میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہوتی ہے نماز جماعت میں، عموماً پوچھتے ہیں مولانا کب بیٹھیں گے، نماز کو چھوڑیے، حالانکہ پوچھنا یہ چاہیے نماز کب ہوگی۔ ہم نمازی امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے اماموں کو ضربیں لگی ہیں تو نماز میں، کسی اور کے امام کو تو نماز میں ضرب نہیں لگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے، جمعہ کے پروموٹر ہوں، اول وقت میں ہم نماز پڑھیں۔ ہمارے مولا کائنات نے یہ کہا تھا، صفین کے میدان میں جب سر اٹھایا علی نے، ابن عباس نے پوچھا ماذا تنظرو یا سیدی و مولایا، آسمان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جاء وقت الصلاۃ ام لا، دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا اس جنگ کے میدان میں؟ فرمایا ہماری جنگ اسی ایشو پہ تو ہو رہی ہے، اس لیے علی کا کوئی چاہنے والا بے نماز نہ ہو۔ یہ پیغام ہے شب شہادت کی مجلس علی کا۔ اول وقت میں جماعت میں پروموٹر ہوں، جہاں جائیں پہلے پوچھے مسجد کہاں ہے، امام بارگاہ کہاں ہے، مرکز کہاں ہے۔ یہی ہمارا طریقہ تھا۔ بلکہ ایک جملہ کل انشاءاللہ میں پوری تقریر اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں سیرت علی پر، کل کی میری پوری تقریر ہوگی سیرت مولا کائنات پر، اسی میں میں وصیت نامہ مولا کائنات کو بھی پیش کروں گا۔ مگر ایک جملہ آج سن لیجئے۔ حضرت علی کا ایک چاہنے والا تھا، اسے خبر ملی کہ علی آ چکے ہیں کوفہ میں، وہ ملنے گیا، دور دراز سے آ رہا تھا، رات ہو گئی، نصف شب ہو گئی، تہجد کی نماز کا وقت ہوا، تہجد پڑھنے لگا۔ مولا کائنات تہجد پڑھ کے جماعت کے لیے تشریف لاتے تھے، آئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے سفید ریش جو الف الف کی تسبیح پڑھ رہا۔ سرکار نے کہا تو نماز ختم کر تو میں تجھ سے پوچھوں تو کون ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جب اس نے نماز ختم کی تو مولا نے پوچھا عرف نفسک یا شیخ، بوڑھے ذرا اپنا تعارف تو کرا، تو کون ہے؟ اس کو پتہ نہیں، نہ علی کا لہجہ سنا ہے، نہ علی کی شکل کبھی دیکھی ہے، نہ علی کی آواز سے مانوس ہے۔ اس نے ویسے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے کہا انا من شیعت علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہوں۔ مولا نے فوراً کہا طوبی لکا، مبارک ہو تجھے جنت کی، ہاکذا یکون شیعت علی ابن ابی طالب، علی کے شیعہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے ذرا یہ کہ 7 سال تک کسی اور نے نماز نہیں پڑھی، صرف مولا کائنات ہی نماز پڑھ رہے۔ اب جب اعلان رسالت کا وقت آیا، اظہار اسلام کا وقت آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت نازل ہوئی۔
اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. میں نے دیکھا ہے, کل کی تقریر یاد ہوگی, 40 قریش کے سردار تھے جنہوں نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ ہمارا محمد کہاں ہے. وہ گھیرا ڈالے ہوئے تھے شب ہجرت میں, یاد ہے نا. اور 40 ہی تھے اتفاقاً جن کو اقربین میں بلایا گیا تھا. وہ بھی 40, یہ بھی 40, اس کی تحقیق کر لیجئے گا. 40 کے 40 کو بلایا گیا. جب وہ سب آ گئے تو انہوں نے عجب طریقہ اختیار کیا کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بنایا ہوا کھانا کھا کے حضور کے بولنے سے پہلے ہی چلے جاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں افطاری کر کے تو مجمع رخصت ہو جاتا ہے, دیواروں کو سنانے کے لیے مولانا ہوتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے. تو وہ مجمع چلا جاتا 2 یا 3 دن, اختلاف ہے روایتوں میں, مجمع چلا جاتا رہا. چوتھے روز جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ مجمع تو چلا جاتا ہے دعوت ذو العشیرہ کا, تو آپ نے فاخذ فی یدہ سیفا, مولا علی کھڑے ہیں دروازے پہ, ابو طالب کھڑے ہیں اندر, اور حضور نے یہ پہلے کہہ دیا تھا ایکم یبازرونی فی ھذا الامر یکون اخی و ولیی و وصیی و خلیفتی. کون ہے جو آج میری مدد کرے اس رسالت کے بوجھ کو اٹھانے میں, اس وزن کو اٹھانے میں؟ وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا ولی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. ادھر ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور تلوار یوں لہرا کر کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی. خبردار, جو آج کوئی اٹھ کے گیا اس وقت تک اٹھنے نہیں دوں گا جب تک میرے بھتیجے کا کلام نہ سن لو. یہ میں نے آج سے کوئی 13 سال پہلے ایک جگہ پر رمضان پڑھایا. میں نے دیکھا کہ افطار کے بعد میں ہی رہ جاتا ہوں. میں نے ایک سیفٹی باکس بنوایا. میں نے کہا تمام بھائی چابیاں اس میں رکھ دے, اس کو میں لاک کر دیتا تھا. الحمدللہ ایک اٹھ کے نہیں جاتا تھا. آج تک اس امام بارگاہ میں رسم ہے کہ پوری تقریر سن کے جاتے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سیفٹی باکس بنایا اپنی تلوار کی نوک پر. آپ نے مولا علی کی تلوار کی تعریف سنی ہے, آج ابو طالب کی تلوار کی تعریف سنی. ابو طالب نے اپنی تلوار نکالی اور کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی. خبردار, آج کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا بھتیجا اپنی کلام نہ کر لے اور جب تک سن نہ لو. تو ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا, یہ ابو طالب کا طریقہ ہے کہ سنوانا ضرور ہے, خواہ زبردستی کیوں نہ سنانا ہو, اس لیے کہ یہ عقائد کی بات ہے, عمل کی نہیں. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ یہ بچوں کے لیے جو ڈھیل آپ دے رہے ہیں, ڈھیل مت دیجیے, ورنہ تو وہ کمپیوٹر کو آقا و مولا سمجھنے لگ جائیں گے. ان کو زبردستی بھی بٹھانا ہے, امر بالمعروف کریں, عرض بالمعروف نہ کریں. یہ ابو طالب نے امر بالمعروف کیا, خبردار جو کوئی اٹھ کے گیا. پھر سرکار نے رخ کیا اپنے بھتیجے کی طرف. مولا علی کھڑے ہیں دروازے میں, ابو طالب رخ کرتے ہیں حضور کی طرف اور کہتے ہیں قم. قم یعنی کھڑے ہو جا. یہ جو قم ہے نا, قم آپ جاتے ہیں نا زیارت پہ, قم, یہ قم کو قم اسی لیے کہتے ہیں. قم حضور نے کہا تھا, قم معراج پہ جاتے ہوئے, قم یا سیدی و مولایا وبلغ رسالت ربک وقل بما شئت وترضى فإنک الصادق المصدق. اے میرے سید, اے میرے مولا, آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی رسالت پہنچا دیں, اور جو دل میں ہے وہ کہہ دیں. آپ بھی سچے ہیں, کچھ سچے آپ کے ساتھ بھی ہیں. اللہ اکبر. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ آپ بھی سچے, آپ کے ساتھ بھی سچے. صادق المصدق, یہ لفظوں پہ غور رہے. دراصل یہ جو سرکار نے کہا نا قم یا سیدی و مولایا, ابو طالب علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا, بھتیجا کہتے تھے ہمیشہ.
ہمیشہ بھتیجا کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ سید کہا، پہلی مرتبہ مولا کہا، اس سے پہلے نہ سید کہا نہ مولا کہا۔ یہ ابو طالب کو کس نے بتایا تھا؟ آج آفیشلی اعلان ہونے والا ہے پروفیسی کا۔ آپ غیروں سے سن کے کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہیں، جس کو غیب سے علم تھا کہ یہ نبی ہے۔ کچھ مراد فرما رہے تو کہا، سید بھی کہا، مولا بھی کہا، بلغ بھی کہا، رسالت ربک بھی کہا، صادق بھی کہا، ما تشاء بھی کہا۔ دیکھیے یہ ساری لفظیں اللہ کی ذات نے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت پلٹا دی۔ کہا اگر آج آپ نے مشکل میں میرے حبیب کو سید کہا ہے تو اے ابو طالب اب قیامت تک جو سید کی نسل چلے گی وہ تیرے بیٹے سے چلے گی۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ اب سید کہلائے گا وہی جو تیری نسل سے ہوگا۔ تو نے اسے سید کہا، تیری نسل کو قیامت تک ہم سید کہلوائیں گے۔ یہ احسان کا بدلہ ہو گیا۔ اے ابو طالب آج آپ نے میرے حبیب کو چھوٹے سے مجمع میں مخالفوں میں مولا کہنے کی جرات کی، ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ ہم بڑے سے مکس مجمع میں اسی نبی سے تیرے بیٹے کو کہلوائیں گے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ وَقُلْ بِمَا تَشَاءُ وَتَرْضَى، جو آپ کی منشا ہو اے میرے سید و مولا، جو آپ کی منشا ہو نا، منشا توجہ رہے، وہ کہہ دیجیے۔ آج اللہ کی ذات نے اس کا بھی جواب دیا کہ آج آپ نے ہمارے حبیب کی منشا پہ اپنی ول کو قربان کیا، ہم رہتی دنیا تک آپ کی نسل میں یہ جملہ رکھ دیں گے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد تم نہیں چاہتے ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ آپ نے کہا الصادق المصدق، آپ کے منہ سے نکل گیا نا صادق، تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ اب رسالت میں صادق ہوگا تو یہی ہوگا، امامت میں کوئی صادق آئے گا تو تیری نسل سے ہوگا۔ صادق بھی مصدق بھی۔ ادھر سے کانسپیریسی شروع ہوئی، ادھر اس جگہ، یہاں نہیں، وہاں پر اس مجمع میں کانسپیریسی شروع ہوئی، تو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے لوگ۔ وہاں تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بڑا بھائی ابو لہب، اور اس کا نام بھی آج سن لیں، کبھی کبھی جوان پوچھتے ہیں کہ نام بتا دیں، ابو کہہ رہے ہیں، نام بھی تو بتائیں، تو اس کا نام تھا عبد العزا۔ ہاں اس کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، حضور کے بابا کا نام ہے عبداللہ، اس کا نام ہے عبد العزا، یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ابو طالب کا نام ہے عبد مناف، اس کا نام ہے عبد العزا۔ مناف کا میں نے ترجمہ دیکھا تو ترجمے والوں نے بریکٹ میں لکھا عبد لا الہ الا اللہ۔ بھیا جس کے نام میں لا الہ الا اللہ ہو وہ کیسے کافر ہو سکتا؟ کافر یہ ہوتے ہیں عبد العزا۔ تو اس نے گفتگو شروع کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے گھور کر اسے دیکھا، توجہ کیجئے گا، اور بس گھور کے دیکھا اور ایک جملہ کہا، اسکت یا احمق، خاموش اے پاگل۔ ہم نے ابو طالب سے سیکھا ہے کہ ہو نبی کا دشمن، ہو بڑا بھائی، پاگل ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی سن رہے یا نہیں؟
وَأُسْكُتْ، جب اور بڑھا تو آپ نے جملہ بدلا، اسکت یا آور، اے ایک آنکھ سے کم نور رکھنے والے، ترجمہ آپ خود کرتے رہیے گا، ایک ملک کا پریزیڈنٹ بھی گزرا ہے سمجھانے کے لیے، اسکت یا آور ہے کم نور، خاموش۔ ہم نے ابو طالب سے سیکھ لیا ہے، جو نور رسول کو نہیں مانتا وہ کم نور ہوتا ہے، خاموش۔ مالکا وہازا، اور دوسری روایت میں ہے ما انتا وہازا، خبردار جو تو نے ہازا کو چھیڑا، یہ ہازا پہ ذہن توجہ رہے، ہازا، ہازا صراط مستقیم، خبردار تو نے اس ہازا کو چھیڑا۔ یہ لفظ ہازا بھی ایسا پسند آیا اللہ کو کہ آج دشمنوں کے سامنے آپ نے اس میں اشارہ ہازا سے ہمارے حبیب کو پکارا۔ اب ہازا کا لفظ ہم آپ کے بیٹے کی پہچان بنا دیں گے، من کنت مولا ہو فہازا۔ تو یہ ایک اور محاذ تھا جو مولا کائنات اور حضرت ابو طالب دونوں باپ بیٹے نے مل کے فتح کیا۔ یہ ہے دعوت ذوال عشیرہ کا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہ آئی آج تک کہ دعوت ذوال عشیرہ میں آنے والے سارے رضی اللہ بن گئے، اور باپ بیٹا جو اسپانسر تھے ان کے ایمان کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں بھائی۔ بلکہ میں ایک جملہ کہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ کے ہاں جلسہ نہیں کر سکتے، مسلم لیگ والے پیپلز پارٹی کے ہاں جلسہ نہیں کر سکتے، یہی حال یہاں کی بھی ہے پارٹیوں کا۔ جب تک منشور ایک نہ ہو، دستور ایک نہ ہو، آئین ایک نہ ہو، پارٹی کا جلسہ ہو نہیں سکتا۔ پتہ چلا اسلام کا پہلا جلسہ ہوا علی کے گھر میں۔ کوئی سمجھے ہیں علی کی مکہ میں انویسٹمنٹ کو اور علی کے بابا کی؟ پہلا جلسہ اسلام کا ہوا مکے میں، علی و ابو طالب کے گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کا کانسٹیٹیوشن ابو طالب اور علی کے علاوہ کسی سے نہ ملتا تھا، سب کے آئین اور تھے، ان باپ بیٹے کا آئین اور تھا۔ اب آ گیا، اعلان ہو گیا، اب سوشل بائیکاٹ ہو گئے۔ بس میں بھی اب ختم کر رہا ہوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ سوشل بائیکاٹ ہوا تو 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو رہنا پڑا، پورے 3 سال فاقے میں، مشکلات میں رہنا پڑا۔ انہی 3 سالوں نے ایک بات واضح کر دی کہ حضور کے کیمپ والے کون ہیں، ابو لہب و ابو جہل کے کیمپ والے کون ہیں۔ یہ 3 سال کا ٹیسٹ کا پیریڈ تھا۔ کل اشارہ کیا تھا کہ شب ہجرت میں علی کو سلایا نبی نے اپنے بستر پہ، تو اس کا ریوارڈ کیا ملا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شب کے سونے کے عوض اللہ نے اپنی رضا دے دی۔ یعنی یہ میری ابا ہے، یہ میں نے خریدی ہے $100 میں نجف سے، اب وہ $100 ان کی ملکیت، ابا میری ملکیت، ٹھیک ہے نا؟ شب ہجرت سے پہلے اگر کوئی رضی اللہ بن سکے تھے تو فبہا، شب ہجرت کے بعد رضا الہی آ گئی دست علی میں، نفس علی چلا گیا دست خدا میں۔ اب اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہو تو علی کے دروازے پہ آئے، علی سے بیعت مانگنی ہو تو عرش پہ جا کے مانگے۔ ایک شب میں سلایا، ایک شب میں، اور اس کا ریوارڈ یہ ملا کہ علی ہو گئے مرضی رب کے مالک۔ یہ رضائے خدا مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اب یہیں تک آج پڑھ سکتا ہوں، آخری جملہ سن لیں۔ ایک شب میں
سو جائیں علی تو اس کی قیمت یہ ہے، مرضی خدا کے مالک ہو، اور سلائے نبی سوئیں علی، گویا بستر رسول پر علی کے ایک شب کے سونے کی قیمت ہے رضا الہی کی ملکیت۔ شیب ابی طالب میں 1050 رات ہے، کوئی سن رہے ہیں یا نہیں؟ 1050 رات ہے شیب ابی طالب میں، وہاں سلایا ہے ابو طالب نے، سوئے ہیں علی بستر نبی پر۔ جب ایک رات کے سونے کی قیمت رضا الہی ہے، ابو طالب کے ہاتھ میں تو 1050 مرتبہ رضا الہی ہے۔ بس علی اور مکہ کے عنوان پہ تقریر ہو گئی تمام، کل سیرت علی پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ ایک آخری گریز سن لیجئے، وہ میری بہن کی بھی تسلی ہو جائے کہ اہل سنت میں ہم کتنے پاپولر ہیں۔ ایسے تو نہیں ہم نے ہزاروں شیعہ کر دیے، پاپولر ہیں تبھی تو شیعہ کیے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے ایک سنی عالم صاحب تشریف لائے ہمارے پاس المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں، انہوں نے کہا کہ حضور آج ہمیں آپ سے لڑنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا شب ہجرت کے عنوان پر کیوں علی کو سلایا، ہمارے بزرگوں کو کیوں نہ سلایا؟ میں نے کہا اس میں کم از کم میرے پاس ہیں 20 دلائل، آج صرف ایک دوں گا۔ ام المومنین نے کہا کہ حضور جب گھر آتے تو میں گم شدہ سوئی حضور کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیتی۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ابو لہب نے کہا کہ میرا بھتیجا جب بھی کبھی گم ہوا، میں نے جواسیس رکھے تھے اسپائس، 7 دن تک اس گلی سے خوشبو آتی تھی، جہاں سے ایک مرتبہ چلا جاتا میں نے سارے جواسیس کو فائر کر دیا کہ خواہ مخواہ پیسہ کھلا رہا ہوں، 7 دن میں کبھی تو گزر جائے گا، پتہ چل جائے گا، ابھی مکے میں ہی ہے۔ تو دشمن نے کہا نبی کے وجود سے خوشبو آتی تھی، گھر والی نے کہا نبی کے چہرے میں نور تھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ کے بزرگوں کو اس لیے نہیں سلایا، میرے بزرگ کو اس لیے سلایا، آج سلانا تھا محمد بنا کے، علی کے علاوہ نہ کسی پیشانی میں نور محمد تھا، نہ کسی کے بدن میں خوشبو رسالت تھی۔ اور آج کی شب میں مولا علی بستر پہ اور فرما رہے ہیں آنا بالامس سے امیرکم، کل کے دن جو گزرا ہے اسبغ، کل کا دن میں تمہارا امیر تھا، والیوم عبرۃ لکم، آج میں تمہارے لیے باعث عبرت ہوں کہ جب مجھے بھی جانا ہے تو پھر کس کو رہنا۔ وغداً مفارقکم، اور کل کا جو دن آئے گا تم اپنے مولا کو نہیں پاؤ گے۔ حذیفہ یمانی، اسبغ ابن نباتہ وغیرہ اصحاب ہیں، حجر ابن حاتم سمیت، حجر ابن عدی ابن حاتم سمیت یہ سب وہاں موجود ہیں۔ حذیفہ چلے گئے، آہستہ آہستہ سارے اصحاب نکل گئے، تو یہ جو وقت اس وقت آ گیا ہے، یہ تقریباً اس وقت کے اراؤنڈ کا واقعہ ہے کہ مولا نے اپنی ساری اولاد کو بلایا، سب اپنے بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دی، اولاد کو سپرد کیا اپنے بیٹے حسن کے، اسرار امامت ودیعت فرمائے، وصیتیں کی،
لیٹ نائٹ جب علی سب کی سپردگی کر چکے تو ایک چیخ نکلی کسی بی بی کی. علی فرماتے ہیں میری موجودگی میں رونے والی کون ہے؟ کہا میں ام البنین ہوں مولا. آپ نے سب کی سپردگی تو حسن کو کی ہے مگر میرے غازی کو سپرد نہیں کیا. اللہ اکبر. حسین کو بلایا, غازی کو بلایا. فرماتے ہیں میری ساری اولاد سپرد ہے حسن کے. حسن میری ساری اولاد کا خیال رکھیں گے, حسین تم میرے غازی کا خیال رکھنا. ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جارہ رحمت اللہ علیہ نجفی. یہ جملہ میں نے ان سے قبلہ سے سنا تھا بچپن میں. وہ فرماتے تھے کہ جیسے ہی سپردگی ہو چکی تو علی کے ذہن میں عجب خیال آیا. علی نے اپنی بیٹیوں کو بلائے, زینب, ام کلثوم, رقیہ, ذرا میرے قریب آؤ اور اپنی آباؤں کے چادروں کے دامن مجھے ہاتھ میں دے دو. ساری بیٹیوں نے اپنی چادروں کے دامن علی کے ہاتھ میں دیے. ابو الفضل کو بلایا, کہا میری ساری اولاد کا خیال حسن رکھیں گے, تمہارا خیال حسین رکھیں گے, تم میری بیٹیوں کے پردوں کا خیال رکھیں. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. اللہ اکبر. علی کی یہ آخری رات ہے. علی بس چند گھنٹوں کے مہمان رہ گئے. مولا علی وصیتیں کر چکے. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کیونکہ میں جب پہنچا ہوں اپنے گھر تو ذرا سا تہجد کی نماز سے قبل سستانے کے لیے میں بستر پہ لیٹ گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کروں گا. ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ میری زوجہ نے کہا حذیفہ تمہیں آج سونا یاد ہے؟ اگر علی کی یہ آخری رات ہوئی تو قیامت کے دن میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. حذیفہ کہتے ہیں جلدی سے میں اٹھا کے وضو کروں. ابھی آفتابہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں نے دیکھا مسجد کوفہ کے منارے ٹکرا گئے اور زمین و آسمان کے درمیان آواز آئی الا قد قتل ابن ام المصطفیٰ تہدمت واللہ ارکان الہدی. یہ جبریل کی آواز تھی کہ علی قتل کر دیے گئے, علی شہید ہو گئے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کوفہ کے گھروں سے باہر نکلے, بیوہ عورتیں گھروں سے باہر نکلی. یا ابا الحسن, یا علی کہتے ہوئے مولا علی کے گھر کو گھیر لیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ شہید تو ہو گئے مگر تعزیت کرنے والوں کا یہ ہجوم دیکھیے. کربلا میں کوئی نہ تھا جو سجاد کے بابا کی تعزیت. جزاک اللہ, جزاکم اللہ. بس میرے عزیزوں, دو جملوں کی اور زحمت ہے. مولا علی نے وصیت کی تھی حسن و حسین مجھے تم میرے فلاں حجرے میں غسل دینا, کفن پہنانا, اور تم ایک طرف سے تم دونوں بھائی جنازہ اٹھانا, دوسری طرف سے جبریل و میکائیل اٹھائیں گے. اور وہ نجف میں جہاں میرے جد نوح علیہ السلام نے میرے لیے قبر کھودی ہے وہاں جا کے دفن کر دینا. جنازہ اٹھا, جنازہ خود چلتا جا رہا ہے, جبریل و میکائیل اٹھائے ہوئے ہیں, جا کے دفن کیا گیا. وصیت فرمائی تھی میرا نشان قبر مٹا دینا. میں اس سے آگے آج میں نہیں جاؤں گا, کل دن کے وقت میں تدفین کے مصائب پڑھوں گا. بس یہ آخری جملہ ہے. میں کہوں گا مولا علی آپ کی قسمت بڑی اچھی تھی, آپ کے سارے بچوں نے آپ کی تشییع جنازہ کی ہے, جبریل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا, مگر کہاں گئے تھے جبریل و میکائیل جب میرے مولا حسین کا جنازہ تپتی ریتی پہ پڑا تھا. عابد بیمار کو نہ غسل و کفن کی اجازت تھی, آپ کی قبر تو نوح نبی نے بنائی مگر حسین کی قبر بنانے والا کوئی نہ تھا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. کوہرام ماتم بپا ہوا. علی
دفن ہو گئے، کوہرا میں ماتم بپا ہو گئے، بچوں نے مولا علی کے بیٹوں نے جسد رکھ دیا۔ پھر میں کہوں گا مولا آپ کو ضرب تو لگی، نکاحت تو ہوئی، خون تو بہہ گیا، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، آپ بہت کمزور ہو گئے، مگر مولا آپ کے بچوں کو قبر میں رکھنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں قربان جاؤں زین العابدین، جب اپنے بابا کی قبر بنا چکے تو بابا کی لاش اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ بنی اسد سے ایک چٹائی منگوائی، کہیں سے کوئی ہڈی اٹھائی، کہیں سے کوئی پسلی اٹھائی، کہیں سے کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور سپرد لحد کیا اور قبر پہ لکھا ھذا قبر الغریب، ماتم علی، ماتم حسین۔ بس شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا،
جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی نہیں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم ابھی بھولی نہیں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظروں میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، کیا خیالات آ رہا، نظروں میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، کیا خیالات آ رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب گال پھٹنا بار بار، گال پھٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب گال پھٹنا بار بار، گال پھٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی
کا یہ جنازہ مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ جنازہ ہے علی کا مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو 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 محمد علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے چار یاروں میں سے ایک یار کا ماتم کر لو چار یاروں میں سے ایک یار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے چار یاروں میں سے ایک یار کا ماتم کر لو مان یاروں میں سے ایک یار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو
محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے بازو احمد مختار کا ماتم کر لو بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں لب کوثر کے علم دار کا ماتم کر لو لب کوثر کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو سارے نبیوں کے مدد دار کا ماتم کر لو سارے نبیوں کے مدد دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در قرار کا ماتم
دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے دھار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے سلوار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون کہہ زخم سر سے بہہ کے خون زخم سر سے بہہ کے خون دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے آہداد پیامبر کے لیے آہداد پیامبر کے لیے آہداد پیامبر کے لیے تلوار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے رات کا آباد تھا حق کا مکان آباد تھا حق کا مکان رات کا آباد تھا حق کا مکان آباد تھا حق کا مکان صبح کو جڑی ہوئی سرکار ہے کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مولا علی مولا حیدر 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 مولا علی مولا
Turn off the lights. Turn off the lights. Ali Maula, Ghar Maula.